السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فقد قال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة إن أمر أطاعته وإن نذر عليه سرته وإن أقسم عليه أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله۔ ہر قسم کی تعریفات و ساری برائیاں و یکتائیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رہبری کے لیے ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ درود و سلام کا نزول ہو ان تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً کے ساتھ ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ سامعین کرام، ایک طویل مدت کے بعد میں آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ اس نے ہمیں صحیح سالم گھر سے لے کر کے یہاں تک پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور اسی کرم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم آپ کے سامنے روبرو ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں حق بات کہنے، آپ کو سننے، ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام،
آج کے اس مبارک پروگرام کے اندر ہمارا عنوان دیا گیا ہے اصلاح معاشرہ۔ آج اصلاح معاشرہ کے نام پر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ دن بدن اصلاح معاشرہ کے نام سے لوگ محنت کر رہے ہیں، لیکن معاشرہ سدھرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بظاہر دیکھا جائے تو اور دن بدن خراب ہی ہو رہا ہے۔ پہلے سے زیادہ تقریر کرنے والے، پہلے سے زیادہ لکھنے والے، پڑھنے والے، بولنے والے، یہ سب زیادہ ہے، لیکن ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ آخرکار یہ جو ہمارا معاشرہ تباہی کے دلدل میں پھنس رہا ہے، سب سے پہلے ہم اس کی جڑ کو تلاشیں، کیونکہ اگر جڑ ہمیں پتہ چل گیا اور جڑ کو اگر ہم کاٹ دیے، مثلا کسی درخت کا اگر جڑ کٹ جائے تو اس کا ڈالی بنا کام کا ہو جاتا ہے۔ بعین ہی مثال ہمارے معاشرہ کا ہے کہ ہم اپنے معاشرہ کی جو خرابی ہے، برائی ہے، تباہ کاری ہے، اس کی اصل جڑ کیا ہے، اس کا جڑ کیا ہے؟ اگر ہم جڑ کو پکڑ لیں، آٹومیٹک ہے کہ وہ چیز ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرہ کا جو اصل جڑ ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے معاشرہ کا جو برائی کا سبب ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ اگر ہمارا گھر سدھر جائے تو ایک معاشرہ سدھر جائے گا، کیونکہ گھر ہم سے بنتا ہے اور ہم سے گھر بنتا ہے۔ گھر کھڑی کر دیے، اس کے اندر ایک انسان یا ایک میاں بیوی اس گھر کے اندر رہ رہا ہے، 2 آدمی کی وجہ سے 3 ہوا، 4 ہوا، 5 ہوا، ایک گھر میں لوگ بھر گئے، پھر اسی گھر سے لوگ باہر نکلتے ہیں، ایک خاندان ہوتا ہے، ایک خاندان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گاؤں ہوتا ہے، معاشرہ ہو جاتا ہے، ملک ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم گھر کو سدھار لیں، آٹومیٹک ہے کہ گھر سدھرے گا، ہمارا سماج سدھر جائے گا۔ اور یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی انمول نعمت ہے۔ جس کے پاس گھر نہیں، ان سے پوچھے کہ گھر کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ انسانی تجربے سے لے کر کے قرآن مجید اس گھر کے بارے میں کہتا ہے، واللہ جعل لکم من سکنا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اے لوگو ہم نے تمہارے لیے تمہارے گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی ایک وہ انسان جو تھکا مادہ، دنیا کی پریشانیوں میں، دنیا کی لہو و لعب میں، دنیا کی بالائیں میں پھنس کر انسان جب بیتاب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کہیں سکون نہیں ملتا ہے، تو وہ گھر پہنچ کر کے سکونت اختیار کرتا ہے۔ اور اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
ہم سب گھر کو چھوڑ کر کے پردیس میں ہیں، ہمیں ہر چیز یہاں مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، کھانے کو کھانا مل رہا ہے، پہننے کو کپڑا مل رہا ہے، رہنے کو گھر ہے، لیکن وہ سکون نہیں جو سکون ہمارے گھر پہ ہے۔ کیونکہ یہاں تو ہر چیز ہے، لیکن وہ مسکراتے ہوئے بچے جو ہمارے بیٹے ہیں اس کے مسکراتے ہوئے چہرے ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہاں تو سب کچھ ہے، لیکن ماں کی دعائیں ہمیں نہیں مل رہی ہے سامنے۔ یہاں تو سب کچھ ہے، باپ کے مشورے نہیں مل رہے ہیں۔ یہاں تو سب کچھ ہے، دل کا ٹھنڈک بیوی نہیں مل رہی ہے۔ یہ گھر کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور جس آدمی کے پاس گھر ہو اور گھر کے اندر گھر والی اگر اچھا ہو تو اس کا سونے پہ سہاگا ہے، اس کا کیا کہنا ہے، اس کا کیا کہنا۔ جس گھر کے اندر اگر نیک بیوی ہو، نیک گھر والی ہو تو اس کا کیا کہنا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی سکون کے بارے میں اللہ نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا عَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے بیوی کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکونت اختیار کرو، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے دل کو ٹھنڈ پہنچاؤ۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے درمیان جو محبتیں پیدا کی ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے طرف سے۔ آج تو پیار کے نام سے لوگ کیا کیا نہیں کرتے۔ پیار کے نام سے صرف جسم کی نمائش ہوتی ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ بہت ہی عجیب و غریب محبت ہے کہ ایک لڑکا کہیں کا ہے، ایک لڑکی کہیں کی ہے، زندگی بھر نہ کبھی اس سے انہوں نے بات کیا، نہ بات ہوئی، نہ چیت ہوئی، ملاقات نہ ہوئی، نہ کچھ بھی، لیکن ایک وہ آدمی جو اللہ کی 3 آیتوں کے ساتھ ایک لڑکی کو اٹھا کر اپنے گھر لاتا ہے، اور اس لڑکی کے ساتھ ایک دن، 1 مہینے کے بعد اتنی محبت ہو جاتی ہے، اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اگر شوہر کو کسی کام کی وجہ سے اگر باہر نکلنا پڑے اگر شوہر کو کسی کام کی وجہ سے نکلنا پڑے تو وہ لڑکی رو دیتی ہے، کیونکہ یہ محبت صرف اللہ نے ان دونوں کے درمیان پیدا کیا، کسی انسان کی بس کی بات نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے بیوی کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اپنے دل کو ٹھنڈ پہنچاؤ، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً، اور ان دونوں کے درمیان گہری محبت اللہ نے ڈال دی، وَرَحْمَةً، اور رحمت بھی۔ اس کا کیا مطلب؟ علماء نے اس کی تفسیر لکھا ہے، بینکم مودۃ، یعنی جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی جوان ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور اس سے محبتیں پیدا ہو جاتی ہے،
لیکن اگر وہی مرد اور عورتیں اپنے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ نے کہا وہ رحمہ، ایک دوسرے کے لیے وہ رحمت بن جاتا ہے۔ ایک بڈھا ایک بڈھی ہے، جسم کی خواہشات ختم ہے، لیکن اللہ نے ایک دوسرے کے لیے اس کے اوپر رحمت بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمارا جو موضوع تھا اس کا یہ نقاط میں نے آپ کے سامنے میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلا ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنبھالیں، اور دوسرا ضروری یہ ہے کہ وہ گھر میں نیک بیوی لائیں۔ تو اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم گھر میں اگر گھر والی لائیں تو نیک گھر والی لائیں، کیونکہ اگر ہم نیک گھر والی لائیں گے تو ہمارے جہنم گھر کو وہ جنت بنا دے گی، اور اگر وہی بدکار عورت لائیں، لڑکی لائیں، تو وہ ہماری جنت گھر کو جہنم بنا دے گی۔ تو ہمارے گھر کے لیے، ہمارے گھر کے سدھار کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے وہ ہم اپنے گھر میں نیک بیوی لائیں۔ پیارے نبی کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اے لوگو، جب تم اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کرنے کے لیے نکلو تو سب سے پہلے بعض لوگ جو دیکھتے ہیں، تنکح المرأۃ لأربعین، مالہا، بعض لوگوں کی نظر ہوتی ہے اس کے مال کے اوپر، ولحسبہا، بعض لوگوں کی نظر اس کے خاندان کے اوپر، ولجمالہا، بعض لوگوں کی نظر اس کی خوبصورتی کے اوپر، ولدینہا، بعض لوگوں کی نظر اس کے دینداری کے اوپر۔ یعنی ہر ایک آدمی کا نظریہ الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض لوگ جب لڑکی تلاش کرنے جاتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ لڑکی کیسی ہے، ولمالہا، اس کی نظر سب سے پہلے اس کے مال کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ مال کتنا لے کر آئے گی، وہ مال کتنا لے کر کے آئے گی۔ بعض لوگوں کی نظر ولحسبہا، خاندان کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کا خاندان ہمارے لیول کا ہے یا نہیں، اس کا خاندان ہمارے مقابلے کا ہے یا نہیں، یا ہمارے کمتر ہے اس کا خاندان۔ اور بعض لوگوں کی نظر ہوتی ہے ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کے اوپر کہ اس کی خوبصورتی کیسی ہے، گوڑا پن ہے یا نہیں، لمبے بال ہے یا نہیں، لمبی ہے یا نہیں، یا ناٹی ہے یا ناک کی چھوٹی ہے۔ بعض لوگوں کی نظر اس پر ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کی نظر ہوتی ہے ولدینہا، اس کے دینداری کے اوپر کہ ہم جس لڑکی کو چوائس کر رہے ہیں وہ دین والی ہے یا نہیں، وہ دیندار ہے یا نہیں، وہ نماز کی پابند ہے یا نہیں، وہ صوم و صلاۃ کی پابند ہے یا نہیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں فاظفر بذات الدین، اگر جن لوگوں نے یہ چار چیزوں پہ اگر دین کا اعتبار کیا، دین کو ترجیح دی، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر جو شخص دینداری کو ترجیح نہیں دی، مثلا مال کو ترجیح دیا، خاندانی اعتبار کو ترجیح دیا، یا جو ہے کسی دوسری چیز کو ترجیح دی، فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو وہ شخص ناکامیاب ہوا۔ تو ہماری معاشرہ اور گھر کے سدھار کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے کہ ہم اپنے گھر میں اگر گھر والی لائیں تو نیک گھر والی لائیں، ہمارا گھر آٹومیٹک سدھر جائے گا۔ پیارے نبی کی دوسری حدیث، مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ، ایک مومن
ایک مومن کی مثال اللہ تبارک و تعالی بیان، اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، مستفاد المومن بعد تقوی اللہ، کہ اللہ کے بعد، اللہ کے تقوی کے بعد اگر کوئی چیز ہے خیر اللہ من زوجۃ صالحۃ، تو نیک بیوی۔ اللہ کے تقوی کے بعد اگر اللہ کے نزدیک کوئی چیز ہے خیر اللہ من زوجۃ صالحۃ، تو نیک بیوی ہے۔ پیارے نبی آگے فرماتے ہیں نیک بیوی کی مثال، وَإِنْ أَمَرَ أَطَاعَتُهُ، نیک بیوی کی مثال یہ ہے کہ جب اس کا شوہر جب کوئی کام کرنے کو کہے تو اس کے کام بجا لائے، اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ دوسری چیز پیارے نبی نے کہا وَإِنْ نَظَرَ عَلَيْهَا سُرَّتُهُ، اگر ان کا شوہر کہیں دور دراز سے گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد جو ہی دروازہ اس کی بیوی کھولے اور اس مرد کی نظر اپنے بیوی پر پڑے تو اس کی بیوی مسکرا دے۔ پیارے نبی نے نیک بیوی کی مثال، تیسری مثال بیان کی، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتُهُ، اگر نیک بیوی وہ ہے جب اس کا شوہر کسی کام کی وجہ سے یا کسی معاملہ کے اوپر قسم کھا لے تو اس قسم کے اوپر وہ اٹل رہے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور اگر وہ کہیں دور دراز چلا جائے، مثلا سفر کو چلا جائے، دیس پردیس میں ہے اور وہ پیسہ بھیج رہا ہے تو اس کی پیسہ کی وہ حفاظت کرے، وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ نیک بیوی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں صرف قرآن اور حدیث کا ترجمہ، اس کی تشریح بیان کر رہا ہوں، ہم اپنے من سے کچھ بھی نہیں بیان کر رہے۔ تو ہمارے اصلاح معاشرہ کے لیے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیک بیوی کو ہم اختیار کریں۔ دوسری حدیث ابو داؤد کے اندر آیا ہے، ابو ہریرہ راوی ہے، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ کے نبی نے نیک عورت کے بارے میں فرماتا ہے رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تبارک و تعالی رحم کرے اس مرد کے اوپر، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ رحم کرتا ہے اس مرد کے اوپر، فصلی وایقظ وامرأتہ، کہ وہ رات میں اٹھ کر کے وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھانا چاہیے اور ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں اللہ کے نبی نے فرضیت کو چھوڑ کر کے نوافل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ اس آدمی کے اوپر، اللہ اس مرد کے اوپر رحم کرے۔ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ، اللہ رحم کرے اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، وامرأتہ، اور اپنی عورت کو جگاتا ہے، فَإِنْ أَبَتْ، اگر عورت انکار کرے، نَزَعْتُهُ فِي وَجْهِ الْمَاء، تو وہ شخص انکاری کے سبب اس کے چہرہ کے اوپر پانی مار دے۔ یعنی اگر مرد رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد اور پڑھنے کے لیے اپنے بیوی کو بھی جگاتا ہے، اور اگر بیوی فَإِنْ عَبَتْ، اگر بیوی انکار کرے، نَزَحَ فِي وَجْهِ الْمَاء، تو اس کے چہرے کے اوپر پانی چھپکا۔ پیارے نبی آگے فرماتے رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل، اللہ اس عورت کے اوپر رحم کرے، فصلتہ وایقظتہ وجوزہ، یعنی اللہ اس عورت کے اوپر رحم کرے جو راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے، پھر اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ فَإِنْ أَبَى، اگر شوہر انکار کرے، نَزَعْتُهُ مِنْ وَجْهِ الْمَاء، تو وہ عورت کیا کرے، اپنے شوہر کو اس کے چہرہ کے اوپر پانی کا فوارہ مارے تاکہ وہ اٹھ جائے۔
اگر ایسی عورت آ جائے ہمارا گھر سدھرے گا، ہمارا سماج سدھر جائے گا۔ کیا ہی حدیث ہے، نیک عورت کے بارے میں مثال ہے، اور وہ مثال ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو اور دوستو، نصیحت پکڑیں اپنے عورتوں کو، ایسی نصیحت پکڑا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آپ غار حرا میں ہیں، رب کی عبادت کر رہے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں نبی اے محمد اقرا پر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پتہ نہیں ہے۔ سینہ سے زور سے دبایا، دوسری مرتبہ کہا، انکار کیا، تیسری مرتبہ کہا پر اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیت تو سارے لوگ جانتے، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ غار حرا سے ڈرتے ہوئے کپکپاتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں۔ سخت گرمی کا ٹائم ہے، وقت ہے، لیکن وحی کی اتنی خشیت آپ کے جسم کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ آپ ڈرنے لگتے ہیں، جسم مبارک کپکپانے لگتے ہیں، جسم سے پسینہ نہیں بلکہ ٹھنڈ ہونے لگتی ہے۔ پیارے نبی گھر پہنچتے ہیں، بی بی سے کہتے ہیں میری پیاری بی بی خدیجہ زملونی زملونی، تم مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، کیونکہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ پیاری بی بی دیکھتی ہے سخت گرمی کا زمانہ ہے، پھر بھی آپ کو ٹھنڈ ہے۔ بی بی نے چادر لا کر کے جسم مبارک پر اڑا دی، اور آپ سے سٹ کر کے چپک کر کے بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری بیوی مجھے اور ٹھنڈ لگ رہی ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پہ صبر نہیں ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے مجھے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ مجھے برباد کر دے۔ ایک نیک بیوی دیکھیں اور وہی ایک برے بیوی کہ اگر آپ کسی کام سے تھکے مادے گھر پہ آتے ہیں، وہ آپ کے دل کو تسلی سنانے کے بجائے دو چار اور چیز آپ پر ڈال دیتی ہے، کتنا دیر کہاں میاں جی کہاں ہے نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی اپنے بیوی کو کہہ رہے ہیں لقد خشیت علی نفسی، اے میری بیوی مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کیا کروں۔ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، آپ کی بیوی سمجھا رہی ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کلا واللہ ما یحزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا، آپ کیوں غمگین کر رہے ہیں، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقرض الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو یتیموں کا مولا ہے، غلاموں کا ملجا ہے، ضعیفوں کا ماوا ہے، یتیموں کا والی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ برباد کر دے گا، کیونکہ تو آپ ایسے ہیں جو بے سہارا کا سہارا بنے ہوئے ہیں، یتیموں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، مسکینوں غریبوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ اللہ نے آپ کو جس چیز کے لیے منتخب کیا ہے، وہ اس چیز کے اندر اللہ آپ کو ضرور ساتھ دے گا، اور اس کام کو آپ اس کے اختتام پر پہنچائیں گے۔ بیوی سمجھا رہی ہے، نبی ڈرے ہوئے ہیں کہ نہ جانے کیا ہوگا، کیونکہ پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی تھی، آپ کو ڈر لگ گیا، سینے کپکپا رہے ہیں، جسم مبارک کپکپا رہے ہیں ڈر سے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیوی تسلی دے رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو برے نہیں ہیں، آپ کے اندر اتنا گن ہے، اتنا گن پایا جاتا ہے کہ آپ بے سہاروں کا سہارا ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا سہارا آپ بن بیٹھتے ہیں،
جس کا بوجھ سنبھالنے والا کوئی نہیں ملتا، آپ اس کا بوجھ سنبھال لیتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بن جاتے، کیسے ہو سکتا؟ یہ نیک بیوی کی مثال ہے کہ اگر شوہر پریشانی حال میں ہو تو بیوی اس کے دل کو تسلی دے رہا ہے۔ آج لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں تو پیسہ بٹورنے میں لگے رہتے ہیں، کہاں سے مال آئے گا، کہاں سے پیسے آئیں گے، کہاں سے کھیت و کھلیان آئے گا، ہم اس کو جمع کر کے تجوری میں رکھیں گے تاکہ بعد میں کام آئے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، دنیا کے اندر اگر آپ کو مال جمع کرنا ہے یہ اپنا لیں، دنیا کے اندر سب سے اہمیت والا مال آپ اپنا لیں گے۔ پیارے نبی کی حدیث ہے، نیک لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہو اور ہمارے لیے ڈھیر سارا مال جمع ہو جائے، وہ نسخہ پیارے نبی کی سن لیں۔ لِيَتَّخِذَنَّ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً وَتُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر جو شخص اپنے لیے مال جمع کرنا چاہتے ہو، رب کے سامنے اپنے آپ کو شکر گزار بننا چاہتے ہو، قلباً شاکراً، تو اپنے دل کو شکر گزار والا بنا لو۔ مطلب یعنی اپنے دل کو ایسا بنا لو کہ ہر وقت اپنے رب کا شکریہ ادا کرو۔ قلباً شاکراً، شکر گزار والا دل بنا لو، ولساناً ذاکراً، اور اپنے زبان کو ذکر کرنے والا بنا لو، ہر وقت اپنے زبان پر اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کا ورد کرتے رہو۔ یعنی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، روم میں ہیں، کہیں بھی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ہم اپنے زبان پر نام لیتے رہیں، لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو تسبیح و تحلیلات ہے، یعنی اپنے زبان پر وہ چیز اپنانے لگے۔ اور تیسری چیز پیارے نبی نے کہا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، اور نیک بیوی کو اپناؤ۔ مطلب نیک بیوی یہ نہیں پیسہ ملنے سے ملے گا۔ آج جس کے پاس اگر 5 بیٹا ہے تو وہ کہتا ہے ہم سب سے بڑے دھنی ہیں، دھنی ہے، بہت مالدار ہے، کیونکہ 5 لائے گا نا، تھوڑی جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، پیارے نبی کا یہ نسخہ یاد کر لو۔ پہلی چیز قلباً شاکراً ولساناً ذاکراً، اور تیسری چیز زوجۃ مؤمنۃ، نیک بیوی کو اپناؤ۔ کیوں؟ وَتُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، کیونکہ نیک بیوی کی مثال پیارے نبی نے کہا کہ وہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گی۔ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہو، اذان ہو گئی، بیوی کہے گی محترم ابھی تک بیٹھے ہیں، اذان ہو چکی ہے، اقامت قریب ہے، آپ کو اٹھائے گی، جائیے نماز پڑھے، یہ آخرت کا دلانا ہوا۔ نیک بیوی ہوگی، آپ سگریٹ پیئیں گے، تو سگریٹ تقریباً 99 لوگ ہیں پینے والے، تو سگریٹ پیئیں گے، آپ کے منہ سے بدبو آئے گی، بیوی کہیں گے محترم یہ سگریٹ کیوں پیتے ہیں، اس پیسہ سے دوسری چیز کھا لو۔ یہ نیک بیوی کی علامت، نیک بیوی کی پہچان ہے۔ وہ نیک بیوی آپ کو کہے گا ایسا کام نہ کرے، وہ تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، وہ آخرت کی یاد آپ کو دلائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ پوجی اپنے آپ میں اپنا لیں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ اصلاح معاشرہ کا پہلا پوائنٹ یہ ہوا۔ دوسرا پوائنٹ، بس یہ لاسٹ پوائنٹ کر کے میں ختم کر دوں گا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ ہمارے اصلاح معاشرے کا دوسرا پوائنٹ اس آیت کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو،
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی رشتہ دار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ وقودھا الناس والحجارہ، کیونکہ جہنم کی جو آگ ہے وہ نہ پٹرول سے سلگائی جائے گی، نہ مٹی تیل سے، نہ ڈیزل سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ اگر سلگائی جائے گی تو آدمی سے ناس، وقودھا الناس، انسان سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی، والحجارہ، اور پتھر سے۔ پتھر کون سا؟ کبریک، جس کو ہم انگلش میں سلفر بولتے ہیں، عربی میں کبریک بولتے ہیں، جس کو ابھی اس میں لے لے، جس کو ہم کہتے ہیں القطرہ، جس کو جو روڈ بنایا جاتا ہے، جس کے اندر آگ کتنی تیز سے چپکتی ہے، اسی سے پتھر ہے، کبریک پتھر ہوتا ہے اسی نما کالا۔ اور دوسرا جو چیز ہے وہ انسان، وقودھا الناس والحجارہ، انسان اور پتھر سے جہنم کے ایندھن کو سلگایا جائے۔ کیوں؟ علیہا ملائکۃ غلاد شداد، اور اس کے اوپر اس کا جو نگہبان، جو فرشتہ ہوگا، بالکل بہرا ہوگا، اندھا ہوگا، کچھ نہیں سنے گا۔ کتنوں چلائیں گے، کتنوں آواز دیں گے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، کیونکہ وہ اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کریں گے جو اللہ نے اسے حکم دیا ہوگا، وہی کریں گے۔ انسان کا ایندھن، کیا جہنم کا ایندھن انسان بنے گا۔ تو ہم اپنے رشتہ دار کو، اپنے بیٹے کو ہم جہنم کی آگ سے بچائے۔ کیوں؟ کیسے؟ آج ہم اپنے سماج کے اندر اگر کہتے ہیں تو کہتا ہے آج ہمارا لڑکا جوان ہو گیا، سنتا ہی نہیں میری بات۔ کیسے سنے گا؟ غلطی تو آپ نے پہلی کر دی۔ کیسے آپ کی اولاد آپ کی بات کو مانے گا؟ کیونکہ نبی کے فرمان کے اوپر آپ کا عمل نہیں رہا، اس کی پرورش نہیں کیا آپ نے۔ آئیے پیارے نبی نے اولاد کے بارے میں کیا کہا کہ تم اس کی پرورش اگر اس طریقہ سے کرو گے تو بڑے ہو کر کے تمہاری بات کو ایٹومیٹک مان لے گا۔ آئیے یہ نسخہ آپ لیتے جائیں۔ پیارے نبی نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو حکم دو نماز پڑھنے کے لیے جب وہ 7 سال کا ہو جائے۔ 7 سال یہ تو جوان نہیں ہوا، اور دین کا حکم تو بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوا لهم علیہ وہم 10 سنین، اور 7 سال کے بعد وہ 10 سال کا ہو جائے اور اگر وہ نہ نماز پڑھے تو تم اس کو مارو۔ پیارے نبی نے حکم دیا 7 سال، 7 سال کا جب وہ ہو جائے تو تم اس کو حکم دو، اپنے ساتھ تم گھر سے مسجد لے جاؤ۔ اگر تم 7 سال کی عمر میں اپنی اولاد کو پکڑ کر کے مسجد میں لے جاؤ گے، راستے کے اندر اسے دھوپ کا بھی احساس ہوگا، مئی جون کی گرمی بھی اسے پڑے گی، دسمبر کی کڑاکے ٹھنڈی بھی پڑے گی، اور برسات کا موسم بھی چکھے گا۔ جب یہ 3 سال وہ تمہارے ساتھ گھر سے لے کر کے مسجد جائے گا اور آئے گا، یعنی تقریباً 1080 دن ہوا۔ 1080 دن کے اندر اگر وہ تمہارے ساتھ 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک جاتا ہے، 10 سال کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، ہٹ دھرمی ہوئی۔ 3 سال معمولی بات نہیں، 1080 دن اگر تم اس کو پریکٹس کراؤ گے، گھر سے لے کر کے مسجد تک لے جاؤ گے، مسجد سے گھر تک لاؤ گے، اس درمیان وہ 3 سال میں
اس کی عادت بن جائے گی مسجد میں جانا۔ آج تو ہم خود نہیں جاتے ہیں تو دوسرے کو کیوں لے جائیں گے؟ آج ہمیں اتنی سہولت اس سعودی کے اندر مل رہی ہے، پھر بھی ہم نماز سے کوتاہی۔ لوگ روم میں بیٹھے رہتے ہیں، کپاسٹک مارتے ہیں، نہ جانے کیا کیا نماز کے وقت میں باتیں چیتیں ہوتی ہے، اور ہمیں احساس تک بھی نہیں۔ ہم سدھرے نہیں، ہماری اولاد کیسے سدھرے گی؟ ضروری ہے ہمیں سدھرے۔ ہم سدھریں گے اپنی اولاد کو سدھاریں گے۔ اگر ہم نہیں سدھرے ہوئے، یہاں جب نہیں سدھریں گے گھر پہ اور نہیں سدھر سکتے۔ گھر پہ بہت سارے معاملات ہیں۔ ہر ایک آدمی، کیونکہ یہ میرا تجربہ ہے اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کیونکہ یہاں انسان کا ہر چیز ایک لمیٹیڈ محدود ہے۔ یہ کام اتنے بجے سے اتنے بجے تک کرنا ہے، ڈیوٹی کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، سونا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور کوئی تیسری چوتھی چیز نہیں ہے۔ گھر والے پیسہ کا مطالبہ کریں گے، فون کو بند کر دیں گے، پیسہ رہے گا بھیج دیں گے۔ جب یہاں وقت کی پابندی نہیں ہوئی تو اپنے یہاں اور نہیں ہوگی۔ جب ہم خود نہیں کریں گے تو اپنی اولاد کو کیسے کریں گے؟ ہماری اولاد کیسے سدھرے گا؟ اگر ہماری اولاد نہیں سدھرے تو جس گھر میں اگر اولاد برباد ہے وہ گھر کبھی نہیں سدھر سکتا۔ اس لیے ہم اپنے اولاد کو سدھارنے کی کوشش کریں، گھر پہ تلقین دیں، اور سدھرنے کا پیارے نبی کا یہی نسخہ ہے کہ اس کو مسجد سے اس کا جسم، اس کا جان، اس کا روح کا تعلق رکھو۔ یہ ہمارے سماج کی سدھرنے کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ اگر ہماری اولاد سدھر گئی تو ایٹومیٹک ہے کہ یہ دوسرے چیز ہے وہ سدھر جائے گی۔ آج ہمارے بچے اسکول نہیں جاتے ہیں، اس کی ماں کان پکڑ کے کہتی کیوں نہیں گیا اسکول، باپ سے شکایت کرتا ہے۔ لیکن آج ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، ہمیں کوئی شکایت ملتا؟ کوئی شکایت نہیں۔ کیسے سدھرے گا اولاد؟ اس لیے ہمیں اپنے اولاد کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ ہمارا گھر سدھرے گا، ہمارا گھر سدھرے گا، ہمارا سماج سدھرے گا، سماج سدھرے گا، سوسائٹی اور دوسری چیز سارے سدھر جائیں گے، اور ہمارے اوپر زوال کا سبب نہیں آئے گا۔ تو آج جو دو چیز لے کر کے آپ جائیں کہ ہم اپنے گھر کو اگر سدھارنا چاہتے ہیں تو نیک بیوی کو لائیں، اور اپنے گھر کو سدھارنا چاہتے ہیں تو نیک اولاد بنائے۔ انشاءاللہ ہمارا گھر ضرور ایٹومیٹک سدھر جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم میں جو مسلمان بھٹکے ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، اللہ اس بھٹکے ہوئے انسان کو سیدھا راہ پر دکھانے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم مسلمان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تو ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم میں جو بیمار ہے اللہ اسے صحت یابی عطا کر۔ اے اللہ، جو مسکین ہے، جو غریب ہے، یتیم ہے، لاچار ہے، اللہ اس کی لاچاری کو دور فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم میں جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کا سامہ پیدا کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔